سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائی امراض، چھٹی نصیحت، کثرت سے دعائیں مانگنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ ترجمہ: تم میں سے جس کے لیے بھی دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ سے جو چیزیں بھی مانگی جاتی ہیں اور ان میں اللہ کو عافیت سے زیادہ محبوب کوئی بھی چیز نہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دعا ان امور میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ ساتویں نصیحت، وبا کے مقامات سے دور رہنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے اور جب وہ سرغ مقام پر تھے تو یہ خبر ملی کہ شام میں ایک وبا پھیل گئی ہے۔ اس موقع پر سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم کسی زمین پر اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہ وبا کسی ایسی جگہ آ جائے جہاں تم بھی ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلنا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیمار کو صحت مند کے پاس نہ لایا جائے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ آٹھویں نصیحت، نیک اعمال اور اچھا برتاؤ کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صنائع المعروف تقی مسارع السوء والآفات والہلکات واہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ۔ ترجمہ: نیک اعمال بری اموات، آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور دنیا میں بھلائی والے ہی آخرت میں بھلائی والے ہیں۔ بحوالہ راوی حاکم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیماری کے کچھ بڑے علاج یہ ہیں کہ نیکی اور بھلائی کرنا، ذکر، دعا، رو دھو کر مانگنا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا اور توبہ کرنا، اور یہی امور بیماریوں کو دور کرنے اور شفا حاصل کرنے میں بہت مؤثر ہیں، اور یہ ادویات سے زیادہ عظیم ہے، لیکن یہ نفس کے تیار ہونے، اسے قبول کرنے اور اس کے نفع کا یقین رکھنے کی مقدار کے مطابق ہے۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ نویں نصیحت، رات کا قیام کرنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دام الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ تعالی ومنہاۃ عن الاثم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد۔ ترجمہ: قیام اللیل کو تھامے رکھو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یقیناً قیام اللیل اللہ کا قرب حاصل کرنے، گناہوں سے محفوظ رہنے، خطاؤں کے مٹانے اور بیماری کو جسم سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ بحوالہ ترمذی و احمد۔ 10ویں نصیحت، برتن ڈھکنا اور تھیلی مشکیزے کو ڈوری سے باندھنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، غط الاناء وعوق السقاء فإن فی السنة لیلة ينزل فیہا وباء لا يمر بإناء لیس علیہ غطاء او سقاء لیس علیہ وقاء الا نزل فیہ من ذلک الوباء۔ بحوالہ مسلم۔ ترجمہ: برتنوں کو ڈھکا کرو اور مشکیزے کو باندھا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے یا جو مشکیزے بندھے ہوئے نہیں ہوتے
ان میں اس وبا کا کچھ حصہ داخل ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ان حکمتوں میں سے ہے جن تک ڈاکٹروں کے علم و فنون نہیں پہنچ سکتے۔ بحوالہ ذات المیعاد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔